حکایات صحابہ میں سے ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نماز کے وقت فوراً دکانیں بند کر دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ ہی بیچنا۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی ان لوگوں کے فضیلت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو واپار کی وجہ سے، دنیا کے کسی اور کام کاج کی وجہ سے نماز وغیرہ کی غفلت کبھی بھی نہیں برتتے، ہر حال میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، بھلے دنیا کے لحاظ سے کتنا بھی نقصان ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتا تھا کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر کے نماز کی طرف چل دیے۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ سے یاد فرمایا ہے، یعنی وہی لوگ جو اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف دوڑیں، مزدوری میں لگے ہیں مسجد کی طرف چل پڑے، کاروبار میں لگے ہیں اذان ہوئی سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد کی طرف آ گئے۔ ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں تعریف فرمائی ہے کہ یہ میرے پیارے بندے ہیں۔ اور آج اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ابھی جو کچھ دن پہلے تعمیراتی کام چل رہا تھا مسجد کے اندر، مسلمان لوگ مسجد میں کھڑے ہیں، نماز کے ٹائم پر نماز نہیں پڑھتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، باہر سے آنا تو چھوڑو، مسجد میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسا ان کا مذہب ہے۔ یہاں دکانیں وغیرہ دیکھو، ہوٹل دیکھو، گپ شپ لگانے کے لیے کچہری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اذان کی پرواہ نہیں ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر ان کو تھوڑا سا چھیڑو نا، کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کے فضل سے ہم تو ماشاءاللہ قرآن بھی جانتے ہیں، حدیث بھی جانتے ہیں، ایسی باتیں کریں گے کہ بڑے بڑے مفتی ہی یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو دن رات قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے میں ہیں، ان کو کچھ دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی رئیس کے بچے ہیں جو دین کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور افسوس ان جاہلوں کے اوپر جو ان کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، یار وہ بندہ نہیں ہے، بڑا علم والا ہے، وہ تو اتنا جانتا ہے، جو بات کرو اتنی لمبی باتیں کر لیتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ارے ایسی باتیں کرنے سے اگر کوئی بندہ مولوی بنتا یا علم والا بنتا، پھر تو ابلیس سب سے بڑا مولوی اور اللہ والا اور نیک ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے جو بندہ خود اپنے اوپر دین کو برداشت نہیں کرتا، اسی سے دین کی بات نہ پوچھا کریں۔ وہ خود بھٹکا ہوا ہے تو آپ کو بھی تو بھٹکا دے گا نا۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جاہل جو جہالت کے اندر مست ہے اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھا کرو۔ جاہل جو جہالت میں پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھا کرو۔
کیونکہ وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، اگر فائدہ دینا چاہے تو بھی نہیں دے گا، کیونکہ وہ جاہل ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے نا فائدہ کس چیز میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے فائدہ کس چیز میں۔ اگر جاہل آدمی کو بولو نماز پڑھو، بولے گا چھوڑو، تو اگر اس کو خود نماز کا احساس نہیں، آپ کو کیا خیر خواہی بتائے گا، کیا دین کی طرف کھینچے گا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن جب اللہ تعالی شانہ تمام دنیا کو ایک جگہ پر جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کیا کرتے تھے؟ تو ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی، چھوٹی سی جماعت سامنے آئے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ پھر ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنے خوابگاہ بستر سے دور رہتے تھے اور اپنے رب کو خوف اور شوق سے یاد کرتے تھے؟ تو ایک دوسری چھوٹی سی جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا؟ تو ایک تیسری جماعت چھوٹی سی مختصر سی کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر احسان ہو، سب سے بڑا احسان ہو، تو پھر 3 کام اس حدیث کے اندر آئے۔ اگر ان 3 کاموں میں سے کوئی بھی کیا نا تو مزے ہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ سارے لوگ ابھی انتظار میں کھڑے ہیں، کب حساب کتاب ہوگا، کیا ہوگا۔ اگر آپ نے ان تینوں میں سے کوئی کام کیا نا تو سبحان اللہ۔ پہلے نمبر پر کیا؟ خوشی اور رنج دونوں حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہو۔ خوشی ملی تو بھی الحمدللہ، اللہ کی مہربانی، بہت اچھا، اور اگر تکلیف ملی تو بھی خیر ہے بھائی، اللہ کی طرف انسان ہے، انسان کے اوپر تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صورت میں ناشکری نہ کریں، کسی بھی صورت میں۔ پتہ لگا کہ گھر گر گیا، خیر ہے بھائی، اللہ کے حوالے۔ کوئی بیماری ہو گئی، خیر ہے، اللہ شفا دے گا۔ نفع زیادہ ہو گیا، اللہ کی مہربانی، اللہ نے دیا ہے۔ نقصان ہو گیا، خیر ہے، اللہ مالک ہے، پھر اس سے اچھا مل جائے گا۔ ہر حال میں خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ساتھی کا انتقال ہوا، تو اسی سے انتقال سے 1 دن پہلے میں اس کے تب و پرسی کے لیے، عیادت کے لیے گھر گیا، یہیں محلے کا تھا۔ بیچارہ اتنا تکلیف میں تھا کہ پڑا ہوا ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ میں بات کرتا ہوں، جواب تو دے رہا ہے، لیکن اس کا پھر منہ خشک ہو جاتا۔ خیر بات کرنے کے بھی لائق نہیں تھا، ہاتھ پاؤں اٹھا کر کے اور چلنا وغیرہ یہ بھی طاقت نہیں تھی۔ میں نے بولا بھائی کیا حال ہے؟ بتا اللہ کے فضل سے ابھی خوش ہوں، کوئی تکلیف تو نہیں ہے تھوڑی بہت، لیکن اللہ مالک ہے۔ مجھے اسی ٹائم پر جھٹکا لگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا خوف یا اللہ کی محبت اس بیچارے کے دل میں کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی خوف کی وجہ سے، اسی شکر کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائے۔ تو ایک بات یہ، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ایک۔ دوسرے نمبر پر رات کے ٹائم پر اٹھ کر کے بستر کو چھوڑ کر کے تہجد پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تہجد نہیں بھی پڑھا، جیسے ہی آنکھ کھلی نا اسی ٹائم پر اللہ مجھ پر رحم کر، اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ کے سامنے باتیں کرو، پیار کی باتیں کرو، جیسے اپنے ناراض ابو کو منانا ہوتا ہے نا۔ کسی بندے کا کوئی حق آپ کی طرف آ جائے، پھر آپ کو افسوس ہو، یار فلاں بندے سے میں نے 100 روپیہ چوری کیا تھا، ابھی کس طریقے سے میں اس کے پاس جاؤں۔
پہلے کتنی مرتبہ سوچو گے، الفاظ سوچو گے، کیا لفظ بولوں، کیا معافی مانگوں، کس انداز میں پیش ہوں۔ اس کے پاس جائے گا، یار ایک بات کروں، اگر ناراض نہ ہو، مجھے معاف کرو تو میں بات بتاتا ہوں، شرم بھی آتی ہے، اگر نہ آتا تو بھی شاید تجھے پتہ نہ لگتا، لیکن میں آیا ہوں، مہربانی کرو مجھے معاف کرو تو وہ بتاتا ہوں۔ ہاں بولو بھائی، خیر ہے، کیا بات ہے؟ یار آپ کا ایک مرتبہ میں نے اتنے پیسے چوری کیے تھے، ابھی میں واپس کرنے کے لیے بھی آیا ہوں، تجھ سے معافی لینے کے لیے بھی آیا ہوں۔ تو ابھی ایک چھوٹے سے کسی بندے سے بھی اگر معافی مانگنی ہوتی ہے غلطی سے تو کیا انداز ہوتا ہے۔ تو جب ہم دن رات اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے بھی انداز تو وہ اپنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ معاف کر، اللہ معاف کر۔ ارے بابا، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ رہا ہے یا حکم دے رہا ہے؟ تو اس انداز وہ اپنا کر کے جیسے آنکھ کھلی نا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو معاف بھی کریں گے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، رات کے ٹائم پر بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو خوف سے، شوق سے یاد کرو۔ خوف بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر سکتا ہے، شوق بھی ہو، اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر دھتکار دیا تو کون سی جگہ ہے جہاں جاؤں، بیٹھوں، سوؤں، دنیا میں زندگی گزاروں؟ تو یہ خوف اور شوق ہوگا نا تو بغیر حساب کتاب کی، بڑی بات ہے بھائی، آپ کو اگر ابو نے 1000 روپیہ دیا ہے، بھائی یہ سامان لے آؤ، وہ بغیر حساب کے چھوڑتا نہیں ہے۔ بھائی تو نے 300 روپے کی یہ چیز لے لی، 500 روپے کی یہ چیز لے لی، 200 روپے کہاں گئے؟ بقایا جو 300 روپے رہ گئے وہ کہاں گئے؟ وہ اس کا حساب تو دو۔ اور اللہ رب العالمین نے کروڑوں نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دے کہ میں نے تجھے جتنا کھلایا، جتنا پلایا، جتنا سانس دیا، جتنا خون دیا، جتنے دل دماغ کی طاقتیں دی، سب تجھے معاف ہیں، جا جنت کے اندر۔ اسی کا علاج کیا ہے؟ رات کو اللہ کا ذکر کریں۔ دونوں چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے والی چیز بھی مشکل نہیں ہے، تھوڑی توجہ چاہیے، دوسری چیز بھی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے، تیسری چیز واپار ہو یا کوئی کام کاج، اذان ہوئی چھوڑ دو کام کاج کو، جلدی آ جاؤ اللہ کی طرف اور نماز کی طرف، تو پھر آپ کی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جوش، یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ آپ خود تھوڑا سا سوچیں، کوئی مشکل نہیں ہے، خوشی ملی الحمدللہ اللہ کی مہربانی، غم ہوا یا اللہ رحم فرما، تیرے ہی در پر کے آتے ہیں، بھکاری ہیں، اور کوئی تو راستہ ہے ہی نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت سارے ابھی بھی ہوں گے ہمارے اندر ایسے، ایک ہی طرح کی تکلیف دو بندوں کو ملتی ہے، ایک بولتا ہے یار میں تو پریشان ہوں، سکون ہی نہیں ہے، بس ہر لحاظ سے یہ، اور دوسرے کو وہی تکلیف، اس سے زیادہ تکلیف ہے، بولتا ہے خیر ہے اللہ کے فضل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی ایک جملے کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کا پیارا بن گیا، اسی طرح کی تکلیف میں غلط جملہ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور تکلیفوں میں دھکیل دیا۔ جب اٹھتے ہیں نا تو نیند سے اٹھنے کے ٹائم پر کئی خیالات سامنے آتے ہیں، ابھی مجھے ناخوا بلائے گا، ابھی میں کشتی پہ جاؤں گا، ابھی مجھے مزدوری کے لیے جانا ہے، میری جس کے ساتھ محبت ہے وہ پتہ نہیں ابھی کہاں ہوگا، اور میرے جانوروں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ نیند سے اٹھنے کے ٹائم پر خیالات ہوتے ہیں، بچے کو اسکول چھوڑنا ہے، مدرسے چھوڑنا ہے، ناشتہ لانا ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا سا توجہ کر دیں کہ اللہ تو نے مجھے سلایا، جگایا، سکون کی نیند دی، تیری مہربانی، اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو ساتھ پیار کرنے لگیں گے، ایسے میٹھے جملے پر کہ آپ کو اپنی زندگی میں مزہ آنا، سکون آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز واپار ہے، اس کو بھی چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر توجہ ہو تو اس کو بھی چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر دکان پر بیٹھے ہوئے ہوں، 50 گاہک کھڑے ہوں، لاکھوں روپے کے نفع کا یقین ہو، ایک چھوٹا سا موبائل جیب میں ہے، وہ بجنے لگے کہ بھائی تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو چھوڑو گے نہیں چھوڑو گے؟ ہر ایک چھوڑے گا۔
چھوڑو یار کاروبار کو، جو کچھ ہو، میرے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اور کوئی بھی پریشانی آ جائے، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، مقصد کے لیے، تھوڑا سے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتنا سارا کاروبار بند کر دیتے ہو، تو پھر جنت میں داخلے کے لیے بند کرنا کون سا مشکل ہے۔ خیر، یہ تین چیزیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھائیں کہ اگر آپ خوشی غمی میں اللہ کو یاد کرو گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ اگر رات کے ٹائم پر بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کو یاد کرو گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ اور اگر واپار وغیرہ دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کرو گے، نماز کی پابندی کرو گے، اذان کا احترام کرو گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل ذکر میں سے ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو، اتنا کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ اس حدیث میں فائدہ ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بیوقوفوں کی ریاکار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر کے تمہارا پیچھا ہی چھوڑ دیں۔ مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے۔ آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ آہستہ میں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کی ہو، اور پھر اس کے عذر کو قبول نہ فرمایا ہو، بجز اللہ کے ذکر کے اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، اور نہ عقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا ہے۔ جب تک عقل ہے تب تک آپ کو ہر حال میں ذکر کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے کہ کوئی عذر کرے کہ مجھے ذکر کرنا نہیں آتا، مجھے ذکر کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ ایسا کوئی عذر ذکر کے لیے نہیں ہو سکتا۔ نماز کے لیے حد ہے، 2 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں ہیں، 10 رکعتیں ہیں۔ ذکر کے لیے کوئی حد نہیں۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو۔ تو ہم بھی اگر زیادہ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ اللہ اللہ کرتے رہو، یہ بھی ذکر ہے۔ کوئی بھی بات آئے حدیث مبارکہ بیان کرو، یعنی جو اپنے کسی عالم سے سنی ہے وہ، یا کوئی بھی بولو یار پیغمبر کریم نے منع کیا ہے نا، اس لیے میں اس طرح نہیں بیٹھ کر کھانا کھاتا، اس طرح بیٹھ کر کے کھاتا ہوں۔ یار اللہ کے نبی نے منع کیا نا، اس وجہ سے میں پانچے نیچے نہیں کرتا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کیونکہ ہر بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لینا، بھل تو لوگ بولیں گے یار یہ تو پاگل ہے، ہر ٹائم پر ملا بنا ہوا ہے، بولتا ہے بس اللہ نے یہ کیا ہے، رسول اللہ نے یہ کہا ہے۔ تو یہ لوگ آپ کو پاگل کہیں گے، لیکن ان کے پاگل کہنے کی وجہ سے، مجنون کہنے کی وجہ سے اپنی عظمت کو گرانا، اللہ کے قرب سے دور ہونا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔